السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ملکی حالات جس سمت رواں دواں ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم آج کے شو کا آغاز مخبرنامہ سے کریں. جی بابا جی. یہ کیا آج بھی آپ انفٹ سے لگ رہے ہیں بابا جی؟ انفٹ ہوئے نہیں کیتا گیا ہے. وہ کیسے؟ رستے چار اسی میلہ لگا سی. آپ کو کہانی سناؤ، فضول سی بے سروپا سی. میلہ لگا تو پھر ڈھول بج رہا سی. واہ. بابا بھول گیا کہ میں بابا. آہا. نچنا شروع کرتا. 350 روپیہ ڈانس دا ہویا بابے دا. بھائی انج بابا نچیا ہے یقین جانو. اوتھے جی ایک سچل پلوان سی. اچھا 50,000 روپے انعام سی جڑا انہوں ٹائے گا. ٹھیک. اعلان ہویا کہ جڑا کھولے گا ہاتھ کھڑا کر دے. مینوں لگا جی بابے نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے. میں کہ لو جی بابا جی تیار ہو گئے نے. ایک منٹ خارش ہو رہی سی. اوتھے رولا پی گیا. پابن کہا جی ہن تو ہاتھ کھڑا کیتا لڑ. آ گئے بابا جی کھاڑے دے وچ. پلوان سی سچل او سی رستم. اوہو. بابا بھی ساڈا کوئی گھٹ تا نہیں آیا. پلوان بابا بھی. واہ واہ واہ. بس اے جوڑ پہ ہے. پہلے سیکنڈ چ 2 پئیاں نے. اس کو نہیں اس کو. ہن بابے نوں یہ نہیں سی پتا کہ کشتی ہوندی کی ہے. پہلے اس پلوان نے بابے تے چنگی طرح مٹی مل دے نا اوتے. ہاں انہیں چنگی طرح مٹی ملی. بابا نان چلا گیا. نانے چلا گیا. انہیں سمجھا کشتی مک گئی ہے. انہیں نلکے تھلے بابے نے ترو کے کھچے پھر مٹی ملن لگ پیا. بابا نے کہنا لڑنا ہی ہے ایٹما کرنی ہے. وہ پلوان سی نامی گرامی. اچھا. وہ جلے کھاڑے چایا انہوں نے کبوتر چھڑے. اچھا. بابا کبوتراں دے پیچھے. کبوتر پکڑنے. ہاں پھڑن ٹر گیا. سارا میلہ بابے دے پیچھے. کی آیا کیڑے کام میں. اچھا تو پھر پکڑا کبوتر. کبوتر کتنے آتا نا سی. پھر نان بہ گیا. نہا لیے. ہاں جی پھر نہ لیا. انہیں پھر کسیٹ کے لے آندا. پھر مٹی ملی یہ تے. بابا آ کے کہندا بھائی جی ایک بار میرے تے پلسٹر کر دیو. پتہ نہیں تسی میرے لینڈر پاؤ. اجے کشتی شروع نہیں ہوئی. ادھی ٹرالی مٹی دی بابے تے لگ گئی ہے. انہوں نے کوئی اپنی روایت بھی ہے کہ وہ پلوان جدو کھڑ جاندے پیسے سٹ دے نے. اچھا. وہ کوئی خلیفہ سی انہوں دا. انہیں اندر آ کے نوٹاں دا ماریا چھٹا. ہاں بابا کشتی چڑھ کے نچن لگ پیا. باقی جتنے لوگ سن وہ پیسے نو پے گئے. بابا لبے ہی نے. بابا کی تھے دیکھا تو پھر اتھی نہ رہا ہے. انہیں پھر کسیٹ کے لے آندا. پھر مٹی ملی. انہیں اینی مٹی ملی بابے نو. اینی مٹی اینا ہی نکا نکلا. پورے میلے دے بکرے بابے دے پیچھے. اے بکواس کر رہا ہے. ہر دفعہ بابے دے بارے کوئی نہ کوئی بدگمانی پھیلاندا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کوئی نہ کوئی قصہ کہانی من گھڑت باتیں کرے گا. تو اتھے ہی روک دے داندا نا. ساری من گھڑت سن کے پتہ لگا. بابا جی میرے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. اے تواڈے تو ڈردا نہیں. نہیں. تسی نیب. کیا مطلب؟ اے نیب والے کول نہیں نا ڈر رہے آج کل لوکی. نیب نے جب ڈرایا نا تو بڑے بڑے ڈریں گے. بابا جی آپ نے بھی صرف نیب کا نام سنا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا. نہ مینوں ڈرائی جا رہے ہیں. میں کو پناما وچ پھڑیا گیا. نہیں وہ تو چاچی پھڑی گئی ہے. ویسے اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ بندہ انڈائریکٹلی مار کھا جاتا ہے. ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہو. جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میرا نام نہیں ہے. یہ بار بار کہنا. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ آئس لینڈ کا وزیر اعظم بھی خود انوالو نہیں تھا. اس کا نام چلا ہے اس لیے کہ اس کی بیوی کرتی رہی ہے جو کرپشن ہوئی ہے. موڑ تو چاچی صحیح پھڑی گئی ہے کیونکہ کرپشن ساری چاچی کر دی ہے. اچھا بابا جی پلیز. شوم شرک پڑک پڑک پڑک. بہت عمدہ مخبری دے رہا ہوں بچہ. جی ارشاد. پنجاب میں لینڈ کمپیوٹرائزیشن کے چرچے ہو رہے ہیں بچہ. جی جی جی. ہے کہ یہ سر سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. کس کی زمین کہاں ہے کتنی ہے. یہ کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے جس سے کرپشن کی راہیں مسدود ہوں گی. جس سے پٹواریزم کم ہوگا. یہ تھوڑا خیال ہی ہے بھائی جی. دس بابا. ہاں جی. اس کی آڑ میں بے نام زمینیں شام لاٹیں مخصوص فرنٹ مینوں کے نام پر چڑھائی جا رہی ہیں بچہ. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ قیمتی اراضی کا سکینڈل جب سامنے آئے گا تو لوگ پاناما لیگ بھول جائیں گے. یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے. وہ تو ہر پاس رہے لیکن سامنے پنجاب آ رہے ہیں. سر بابے نے مخبری بڑی اہم دی ہے ویسے. بہت. اور سر اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو نہریں تھی پرانی ان پر بھی قبضے اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. اگر آپ بڑی روڈز پہ جائیں تو آپ کو پل نظر آئیں گے لیکن اس کے ارد گرد آبادی ہو چکی ہے. جی جی جی. وہ کسی نالے کی کسی نہر کی زمین تھی جو قبضہ کر لی گئی ہے اور اس کو مہنگے داموں بیچ دیا جائے گا. کراچی میں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا اہم مرڈر ہوا تھا خاتون کا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑی ایفیشنسی دکھا رہی تھی. یہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کر رہی تھی اور اسے اسی کی پاداش میں قتل کر دیا. دھمکی ملی تھی اسے
कि ठीक हो जाओ वरना साइलेंट कर दी जाओगी। सुप्रीम कोर्ट की इस बात के बाद मैं हैरान हूं कि क्या जवाब है सिंध हुकूमत के पास कि जब तक मिस्टर शाह की हुकूमत है सिंध के हालात तब्दील नहीं होंगे। जी बाबा जी, अगली मुखबरी। शूम शरक प्रक प्रक प्रक। आज बाबे के पास हिला देने वाली मुखबरियां हैं बच्चा। हिलाइए ना, हम तो चाहते हैं हिलाएं। पिछले दिनों हुकूमत ने 5 शुगर मिलों को 11 अरब रुपए की सब्सिडी दी है बच्चा। ये चीनी जानी तो अफगानिस्तान थी बच्चा, लेकिन केपी का बॉर्डर भी क्रॉस न कर सकी। यानी सब्सिडी खा गए। और बाबा बकवास पे कर दे ये तुम दस रहे बाबा जी। ठीक कह रहे हो बच्चा। लोकल मार्केट में बेचकर दिहाड़ी भी लगाई गई और मुनाफा भी कमाया गया। ये है अंधेर नगरी चौपट राज। यार वैसे है कमाल, ये किसी सरफरोश ने जुर्रत तो की ना। अच्छा जी, कौन था जिसने पकड़ा ये केस? एक असिस्टेंट कलेक्टर था कस्टम में बच्चा, अच्छा, जिसने ये जुर्रत करके इनका भांडा फोड़ दिया। लेकिन उस बेचारे का क्या अंजाम हुआ? उसे पहले तो इस एफिशिएंसी पर मुअत्तल किया गया बच्चा। उसके बाद उस पे लातादाद केस बनाकर अदालतों के चक्कर लगवाए गए। नाम क्या है उसका? यार पहले मैं कभी किसी का नाम दसिया और सारा की गल तो नूर मोहम्मद खान का नाम है। तुम छोटे उसने दी गल्लां ना जरूर सुनना है। वाह वाह वाह, नूर मोहम्मद खान जी। ये एसी कस्टम्स है। जी जी, मैं एसी कस्टम नहीं दसिया, तू दसिया मैं सिर्फ नाम दसिया नूर मोहम्मद। सर ये वैसे मामला क्या था? मामला ये है कि जिस तरह लोग रिबेट चुराते हैं, जिस तरह लोग टैक्स बचाते हैं, उसी तरह सब्सिडी खाते हैं। सब्सिडी लेकर, वो एक तरह की रिबेट होती है, हुकूमत इंसेंटिव के तौर पर आपको सब्सिडी देती है कि आप ये माल उठाएं और बॉर्डर के पार बेचें ताकि हम जर मुबादला कमा सकें। और उसकी और भी तरजीहात होती हैं। आप यहां पर कमिट करते हैं, सब्सिडी लेकर जेब में डालते हैं और फिर अपनी बात से फिर जाते हैं, बदयांती का इर्तिकाब करते हैं। तो मैं समझता हूं ये बड़ा कमेंडेबल काम है उस एसी कस्टम्स का। उसे कौम हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखेगी। और अब तो ऐसी चोरी चकारी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानून साजी की बातें शुरू होगी। ये भी सुन लो बच्चा जी कि पिछले दिनों IMF ने वजारत खजाना को खत लिखा कि टैक्स चोरी को जुर्म करार दिया जाए। तो इस पे क्या कहा गया बच्चा, वो भी सुन लो। जी, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम इसको जुर्म करार दें। वाह 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 वाह। बाबा लगे ना नाम चौक सीधा साला की फिक्रे बोले ने बाबा। अच्छा बाबा जी, आप जरा उन शुगर मिलों के नाम तो बताइए ना। यार की वजह की है, को कन बंद है या किन्ने अरसे तो बाबा इतने मुखबरी दे रहा, बाबा नहीं ना दसेगा किसी का भी। क्यों बाबा, बुज़दिल है या काना है किसी का? बुज़दिल भी है, काना भी है और मोटा भी है। नहीं यार, फिर इस तरह तो बात आगे नहीं जाएगी। ना जावे तो फिर ठीक है, चेक्स भी फिर कैंसिल समझो। ओ यार इस तरह ना करो, के हालात देखो तो तारीख देखो की हो गई है। आखिरी मौका दे रहा हूं मैं, तुम दोनों के चेक्स कैंसिल हो जाए। सारी एक मिनट ठहर, अगर मैं दस दूं चेक कैंसिल तो नहीं होंगे? तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा जी, मैं दस दें फिर ये चेक कैंसिल कर दोगे? नहीं, क्यों करेंगे? अच्छा ये क्यों करेंगे? अच्छा जी, लास्ट वार्निंग बता दो वरना फिर देखना। बाबा ना नहीं दस सकता, बाबे का फॉर्मेट नहीं है। एक शरीफा दिए तो एक तरीना दिए जाओ। बस करो, आज नहीं, आज चेक की कोई नहीं मिलेंगे, तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं नहीं, बात सुनो, चेक दे देंगे हम, चेक दे देंगे लेकिन चेले का। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात प्रोग्राम जारी और सारी है और हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन किया है सलमान अकरम राजा साहब ने। आप माहिर कानून हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके साथ सियासी सूरत-ए-हाल और लम्हा बलम्हा बदलती हुई, डेवलप होती हुई सियासी सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक दो बातें आज के मुखबरनामा के हवाले से, कि आपने मुखबरनामा में महसूस किया होगा, देखा होगा कि आज की दोनों खबरें करप्शन बेस्ड हैं, बल्कि 3 खबरें थी वो करप्शन के ऊपर फोकस था। ये हमारी कौमी जिंदगी का एक ऐसी बदनसीबी है कि पाकिस्तान इस हवाले से मैं समझता हूँ वाकई बदनसीब मुल्क है। हमने बहुत सारी चीजें जाया कर दी, अच्छा खासा खुशकिस्मत मुल्क था, लेकिन अब वक्त यह है कि हमें लोग एक बदकिस्मत और फेल्ड स्टेट भी समझने लगे हैं। शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि करप्शन का फोड़ा अब बाकायदा नासूर बनता जा रहा है।
یہ ہمارے اختیار سے ہمارے یہ لا علاج ہوتا چلا جا رہا ہے. آج سے کوئی 30-40 برس پہلے ایک صاحب نے جراحی کی کوشش کی, کوئی اپنی حکمت اور دانائی دکھانے کی کوشش کی. ایوب خان صاحب نے بیک جنبش قلم بہت ساروں پر پابندی لگا دی. پھر یحییٰ خان کو بھی اسی طرح کا خیال آیا, انہوں نے بھی کچھ جراحی کی. ضیاء الحق صاحب کرتے رہے, پرویز مشرف صاحب. لیکن ان تمام لوگوں کی جو حکمت تھی, یہ حکیم صاحبان جو تھے, وہ مصلحت کا شکار ہوتی رہی. اور وقت ایسا آ گیا کہ احتساب سے ہمارا اعتبار ہی سرے سے اٹھنے لگا. جس طرح ہم سیاست کا اعتبار نہیں کرتے, سیاستدان کا اعتبار نہیں کرتے, اسی طرح احتساب بھی ایک کلیشے بنتا چلا جا رہا تھا. خدا کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک رے آف ہوپ, امید کی کرن ہمیں نظر آئی ہے. اور ایسی امید کی کرنیں غماز ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے مایوس نہیں ہوا. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا رہتا ہے, ایسے لوگ بھیجتا رہتا ہے جو وہ کام کر گزریں جو سر بسر ممکن ہے. کوئی ایسی مشکل انہوں نے اتنا انٹریکیٹ کر دیا ہے, اس قدر کمپلیکیٹ کر دیا ہے احتساب کے پروسیس کو کہ لوگ کہتے ہیں جی کرنا ہے تو پھر کب سے شروع کریں. پہلی بات تو یہی ڈیٹرمن کرتے کرتے 200 سال لگ جائیں گے کہ جی 88 سے کرنا ہے, 85 سے کرنا ہے یا سن 47 سے کرنا ہے. نمبر 2, جب کرنے لگیں گے. آج ایک دلچسپ بات میں نے سنی, جاوید چودھری ہمارے بڑے محترم بڑے پیارے دوست ہیں, وہ آف شور کمپنیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آف شور کمپنیاں تو بہت ضروری ہوتی ہیں, ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, آپ آف شور کمپنی پہ کیسے پکڑیں گے ان کے. تو بھائی آف شور کمپنیز کے حوالے سے نواز شریف کو یا کسی بھی سیاستدان کو شاید کسی کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو. آف شور کمپنی تو ایک چپ آف دا آئس برگ ہے. آف شور کمپنیز اگر انلیگل ہیں, غیر قانونی ہیں, ان کا حساب کتاب ہوتا رہے گا. 4-5 بنیادی سوال ہیں جن کے جوابات نہ یہ حکمران دے رہے ہیں, نہ ایون اپوزیشن کے لوگ دے رہے ہیں. اپوزیشن کے بہت سے لوگ ہیں جو معمولی لوگ ہوا کرتے تھے, آج ارب پتی ہیں. آج کلیئرلی یہ بات 6 سے زائد مرتبہ میں ان کانوں سے سن چکا ہوں خورشید شاہ سے متعلق کہ وہ ایک لائنز مین ہوا کرتے تھے, وہ اب ارب پتی کیسے ہو گئے. اس کا کم از کم ایک آدھ دفعہ انہیں جواب دینا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی جواب دے دینا چاہیے کہ اتنی کم مدت میں کیا چمتکار تھا, کیا معجزہ تھا, اتنا پیسہ انہوں نے کیسے بنا لیا. یہ ساری باتیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے, سول سوسائٹی اس پر اس رے آف ہوپ کو کس طرح لیتی ہے, حکومت کس حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ سٹیپ اسائیڈ ہو جائے, وہ پروسیس جو بہت پہلے احتساب کا آن ہو جانا چاہیے تھا وہ اب ضرور ہوگا. کم از کم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس طویل تمہید پہ میں معذرت خواہ ہوں سر, آج موضوع ہی ایسا تھا, بلکہ سچ پوچھیں. میرا ایک سوال ہے جناب, گل یہ ہے تسی ماشاءاللہ گفتگو کر رہے سو, یہ دو ہی جڑے نا جی سوتے سن. اچھا جی, میں کہنا چاہنا ہے جنہ مرضی زور لگ جائے آف شور کمپنیاں نہیں پھڑیاں جانیاں. افطار صاحب میں نے عرض کیا ہے نا, آف شور کمپنی کو پکڑنا کون چاہتا ہے. وہ بہت بڑی بڑی ڈکیتیاں, بڑے بڑے کرائم ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے سر کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جناب جس گاڑی پر ہم ڈکیتی کرتے پکڑے گئے ہیں, بینک ڈکیتی ہم نے کی ہے اوکے, لیکن جو گاڑی ہم لے کے گئے تھے وہ چوری کی نہیں تھی, وہ ہماری اپنی. وہی گاڑی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو ایک بہانہ بنا. تو اس لیے آف شور کمپنیوں کو آپ ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں, یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا. معزز مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے, اسی بھی معززہ اسی اتدار نکڑاؤنا ہے. ہاں نہیں, آپ بھی معزز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ سیاست اور بزنس یہ اکٹھے کیوں رہنے چاہیے, کیا امر مانے ہم اس پہ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اصولی طور پہ غالباً نہیں اکٹھے رہنے چاہیے, اور ہمارے یہاں بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے عہدے پہ آتا ہے تو وہ اپنی کمپنیوں سے دستبردار ہو جائے, اپنے شیئر جو ہیں اوروں کے حوالے کر دے. لیکن یہ ایک مصنوعی سی چیز ہوتی ہے. میں اگر آج وزیر بنتا ہوں تو میں اپنے بیٹے بیٹی کسی کے نام کر دیتا ہوں تو بات وہی رہتی ہے, جیسے یہ نظر آ رہا ہے شریف فیملی. لہٰذا یہ جو ایک مصنوعی قسم کی ایک جو دوری ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ مشکل معاملہ ہے ساری دنیا میں, جہاں جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, کل کو اگر کسی عہدے پہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو وہ دستبردار ایک مصنوعی طریقے سے ہوگا. آپ اگر کی وہ ہوا خوش قسمتی ہوگی اگر وہ آ جائے, ایکسپوز ہوگا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے. چلیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے دیکھیں پورا ہمارا نظام ہی جو ہے جس کو ہم جمہوریت اور سرمایہ دارانہ جمہوریت کہتے ہیں وہ سرمایہ داری پہ ہی چلتا ہے. یہ ایک اور طرف بحث چلی جائے گی. لیکن آپ ڈیموکریٹزم ماہر قانون بھی ہیں اور بڑے ینگ اور اگریسو پروگریسو لائر ہیں,
آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں قانون سازی بامر مجبوری کر لیں تو یہ جو ہماری بیسک ہیومن رائٹس ہیں یہ بالکل جیپرڈائز ہو جائیں گے, اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں آپ کر لیں, میری گزارش یہ ہے کہ اس سے ہوگا یہی کہ ایک آپ مصنوعی قسم کی دیوار کھڑی کریں گے. اصل میں آمد و رفت رہے گی, پیسہ بھی اسی طرح آتا جاتا رہے گا, ان ملوں میں ان کمپنیوں میں تعلق بھی اس کا اسی طرح رہے گا جو شخص عہدے پہ براجمان ہے, لیکن کہنے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں الیکشن کے معاملات مجھے دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, جو گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں ہمارے بظاہر ارب پتی سیاستدانوں کی جانب سے, وہ دیکھیں تو ان میں تو کچھ بھی ان کے نام نہیں ہوتا, ان کے پلے جو ہے اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہوتی, اپنی والدہ کے ساتھ بیچارے ایک کمرے میں کاغذوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. انہیں زکات دینے کو دل چاہتا ہے بعض اوقات, اس قدر فقرے اور غریب ہوتے ہیں بیچارے. زکات والا کام تسی ساڈے دیکھ کے کیوں کیتا؟ انہیں زکات دینی چاہیے. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ادھا نالے تانوں بڑی بڑی مبارک ہوئے. کس چیز کی؟ اپنا ملکہ برطانیہ 90 سال دے ہو گئے. اس میں ہمیں کیوں مبارک دے رہے ہو؟ مبارک ہوئے, ماشاءاللہ کڈی اچھی انہوں دی عمر ہے. ماشاءاللہ دیکھو نا, بڑا بڑے گرمی کا منہ ہو گیا انہوں دا. نا یار اس طرح نہیں کہتے, کیا بات ہے, دیکھو نا برطانوی انہیں مادر ملکہ کہتے ہیں. دیکھو جی اسی بھی یہی کہنے بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اپنے ملک نو کیویں سواریا؟ ملک نو سوارنا ہی چاہیے. اچھا ملک نو حالی بھی سواریا جا سکتا. اچھا جی, جو بات معزز مہمان کر رہے تھے اسی ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے. دروغ بر گردن راوی, دو بڑے مشہور لوگ, اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق رحمت کرے, اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, مجید نظامی صاحب اور جنرل حمید گل. ان سے منسوب ایک بات ہمارے ایک, چونکہ دونوں کے ساتھ شکر الحمدللہ مجھے ذاتی دوستی کا شرف حاصل رہا ہے, انہوں نے بتایا ان کے ریفرنس سے کہ ان دونوں نے دو مختلف اوقات میں نواز شریف صاحب کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ ہم اور مشورہ تمہیں ایک بھی نہیں دیتے, تم اب اتنے سیانے ہو چکے ہو کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم ہو رہے ہو, تو خدا را ایک بات کا خیال رکھنا کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح, جیسے کہ راجہ صاحب فرما رہے ہیں اور ٹھیک فرما رہے ہیں کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح پینڈ کر دو یار بزنس کو, چلو آرٹیفیشل مینز کے ساتھ ہوتا رہے, لیکن اپنے پورے خاندان سے سختی سے ایک حلف لے لو کہ جب تک اقتدار میں ہو, شہباز شریف کے بیٹے ہوں, نواز شریف کے صاحبزادے ہوں, کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں, آپ بزنس نہ کریں, آ کے سیاست کریں, باپ کا ہاتھ بٹائیں. تو پھر نواز شریف صاحب نے کوئی جواب دیتا کہ نہیں کہ تہاڈے والی ایک بڑی سونی گل ہے, زمین گنبت جنبش گل محمد, وہ والی جڑی گل ہے میں سمجھانا تو صحیح. شکر اللہ دا تو شاعر نہیں بنی, شکر اللہ دا تو کچھ نہیں بنی. دسو نا آفتاب صاحب, دنیا تانوں ویکھدی پئی ہے. نہیں تو نواز شریف صاحب نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ آج یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ سوال جو ہے تمہارے سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. روبی تم پتہ نہیں کیا کرتے. دیکھو گل پڑا کی ہے, ہاں جی صاحب میری بھی گل کر لین دیا کرو, میں انہاں کو گل نہیں پوچھ سکتی. اتھے اگے چلی جا. اسے تہاڈی عوام نہیں ہے, اسے تہاڈے منہوں گلاں نہیں سننا چاہتے, اسے اپنے ملک نو کامیاب نہیں ویکھنا چاہتے. ساڈا دل نہیں کردا ساڈا ملک نمبر 1 تے آوے. ساڈی عوام تہاڈا منہ تکدی ہے, تسی جڑیاں گلاں کردے ہو حکومت اودے تے عمل کیوں نہیں کردی؟ اس گل دا جواب دیو. لوکی تہاڈے کو جواب میری بات میری بات سنو, تم نے مائک لگا رکھا ہے نا, ہاں, لیکن جس آواز سے جس والیوم سے تم بول رہی ہو, اگر مائک نہ بھی لگا تم چھت پہ جا کے پورے لاہور سے مخاطب ہو سکتے. ہاں, اور سارا لاہور انج کر کے بیٹھنا پڑے گا, بلکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے گا. معاف کر دیو. دیکھو جی, پوچھتے پے نے تانوں لوکی تہاڈے منہوں سننا چاہتے تو ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں 13 دفعہ بتایا, تم نے صرف تقریر کرنے کا بہانہ چاہیے تھا تمہیں. تو بولی ہے کونسری ہے, وہی گل کرن دے ہے. وہ پوچھنا چاہنی ہوں میں انہاں کولوں کہ اسے کی کریے عوام, اگے بجلی نہیں آنی, لوڈ شیڈنگ ہو جانی ہے, بل مہنگے ہو جانے ہیں. اچھا میں تمہیں اس کا جواب بریک میں دیتا ہوں. Continue حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خود حضرات, گوشواروں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی معزز مہمان کے ساتھ کہ اچکلی حاجی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے. ہاں جی, کسری جی, گوشوارے کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نظام ہے ان کے پاس, کوئی چیک کرنے کا, پڑتال کرنے کا, انہیں جو کچھ بتا دیا جائے منو ان تسلیم کر لیتے ہیں؟ دیکھیں نظام تو ہے, لیکن یہ نظام پورے کا پورا ہی جو ہے صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں, باقی جو آپ کے تاجر ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, ان کے گوشوارے آپ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی گوشواروں کی جو صداقت ہے اس پر اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے.
پوری اکانومی کا آپ کے کہتے ہیں 30%, 40% جو ہے وہ کالی اکانومی ہے, بلیک اکانومی ہے, جو کسی گوشوارے میں, کسی ریٹرن میں نظر نہیں آتی. تو ہم پاناما کو رو رہے ہیں, ہمارے ملک کے اندر چپے چھپے پہ پاناما بنے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پیسہ جاتا ہے ایک گڑھے میں کہیں غائب ہو جاتا ہے, ایک بلیک ہول میں گم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد نظر تو آتا ہے, ریل پیل تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں. گوشوارے میں وہ چونکہ نہیں آتا, اس لیے وہ ہوا میں پھرتا ہے, گاڑیوں میں پھرتا ہے, بازاروں میں پھرتا ہے وہ پیسہ, لیکن اس پہ ٹیکس نہیں دیا جاتا, اور ہم سب دیکھتے ہیں اس کو. آپ کیا فورس سیک کر رہے ہیں, پریمپٹ کرتے ہوئے اگر آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کریں گے, ہاؤ ول ہی ریئیکٹ؟ دیکھیں جی, تازہ ترین خبر تو یہی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا جائے کہ ایک کمیشن قائم کریں یا اس کی سربراہی کریں. پہلے کیا سوئے تھے ویسے ہی, حالانکہ آپ کا دیکھیں بتانا مجھے لگتا ہے کہ حالات نے اب اس طرف موڑ دیا ہے معاملات کو. آج کا جو واقعہ ہے, بڑا واقعہ, آرمی چیف صاحب کے حوالے سے جو فوجی افسران کو معطل یا برخاست کیا گیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی مزید تاخیر ممکن نہیں. انہیں سیک کیا گیا سر, اور علل اعلان کیا گیا, اس کے بعد تو کوئی ایک رتی کی بھی گنجائش نہیں ہے, اور انہیں یہ کام بہت پہلے نواز شریف صاحب کو کر لینا چاہیے تھا. جی کچھ کہنا چاہ رہے سر اب صاحب ہوگا, صاحب جو ہی کہنے کے لیے پر تولتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا سر صاحب ہوگا اب, اور میں نے لگتا سی میرے تے ڈگ جائے گی. سر اب عوام صاحب مانگ رہی ہے, ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. جس طرح جو پیس دیا گیا ہے کنو عوام کو, عوام اپنے ان کو, عوام نے, انہوں نے عوام کو کیا کیا ہے, کی کیتا ہے بات ہائے صاحب؟ ہائے, نہ علاج دیا انہوں نے, نہ انہوں نے تعلیم دی ہے. جو محنت کا تعلیم والے لوگ ہیں ان کا آگ کھا گئے ہیں. اچھا جی میں کھا گئے نا, انج کھاتا کوئی نہیں ہے. اور تمہیں کیا پتا جی, ہاں میں نہیں پتا, میں ستا ہوں. نہیں, بہرحال بات یہ ہے کہ احتساب ضرور ہونا چاہیے, اور اس شور شرابے میں کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ راجہ صاحب کہ احتساب کو صرف سیاستدانوں پر ہی مرکوز کر دیا جائے, یہ فوکس صرف حکمرانوں پر ہی رہے. نو, احتساب کے قابل وہ لوگ بھی ہیں جو بہت چھوٹے سرکاری ملازم لیکن ارب پتی ہیں اس وقت, ان کی طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا کہ وہ لائم لائٹ میں نہیں ہوتے, ان کے اوپر سپاٹ لائٹ پڑتی نہیں ہے. آپ کے محکموں میں ایسے ایسے ایکسین موجود ہیں, ایس ڈی اوز موجود ہیں, چیف انجینئرز ہیں, سیکرٹریز ہیں صوبائی اور وفاقی. آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکلیں گے نا تو اسی ہمسائے میں آپ کو ایسے ایسے کیریکٹرز نظر آئیں گے, وہ بھی احتساب کی لپیٹ میں آئیں گے. اگر جرنیل آ سکتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں, کوئی ماورا نہیں ہو سکتا. سر اب چور ڈاکو بھاگنا نہیں چاہیے, اب ان سے مال برآمد ہونا چاہیے. اگر فوجیوں کا احتساب ہو سکتا ہے. سر یہی میں گزارش کر رہا تھا, یہ غیر ضروری طور پہ آپ سر بس ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہوگا. سر احتساب کروائیں کس سے, کیونکہ جس ادارے کی طرف توجہ جاتی ہے جی یہ کرے, اس کو ہم متنازع بنا دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں بہت فقدان ہے اعتماد کا, اور یہ بالکل بات واضح ہے. جو آخری عدالتی کمیشن بنا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے, چیف جسٹس نے اس کی سربراہی کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, کس طرح اس کو پذیرائی ملی یا نہیں ملی, وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر جج صاحب جو ہیں وہ ڈریں گے, کچھ نہ کچھ توقف کا ضرور ان کو اظہار کرنا پڑے گا کہ کیا میں اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں. ہمیں اعتماد کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا, یا پھر خود نکل آئے سڑکوں پر. یا پھر کوئی ایک چھوٹی سی سجیسشن ہے, میرا خیال ہے وہ بریک کے بعد ہم دیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا اہم آئٹم ہوتا ہے ہمارا گانا. خواتین و حضرات, آج کا گانا فلم کوئل سے لیا ہے, خواجہ خورشید انور کی نہایت شاندار کمپوزیشن, نور جہاں نے گایا, پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ.
के सारे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। महकी फिजाएं, गाती हवाएं, बहके नज़ारे, सारे के सारे तेरे लिए हैं। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। पतिन हज़रात, प्रोग्राम जारी और सारी है और सलमान अकरम राजा साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि एहतसाब कौन करे, इसको डिटरमिन कौन करे और कौन सा इदारा ऐसा हो सकता है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। आप कुछ फरमा रहे थे सर। देखिए, आपने इशारा किया कि अयूब खान के जमाने से अब्डो और क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। बरोडा आया, अब्डो आया। बिल्कुल, जावेद हक साहब ने भी नारा लगाया, मुशर्रफ साहब ने भी नारा लगाया, आते ही बहुत से लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब वो घुल मिल गए, सब शीरो शक्कर हो गए, उसी थाली में लगता है या तो एहतसाब करवाओ या हमारे साथ मिल जाओ, यही होता रहा। और एहतसाब को इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए और अपने आप को तवाना करने के लिए। तब समझ नहीं आती, जब ये एनआरओ का मुकदमा हो रहा था, हमने मुकदमा किया डॉक्टर मुबशर की तरफ से, तो वहां अदालत ने यह कहा एक दिन कि अगर हम इसका फैसला कर देते हैं तो शायद एक मॉरल रेनेसांस हो माशरे में, यानी कि एक अखलाकी निशात सानिया शायद हो जाए। लेकिन नहीं हुई, फैसला तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा, जिस दौर से हम गुजरे और गुजर रहे हैं, वो अबतरी ही हमें नजर आती है। तो लगता है मुझे ये है कि किसी दिन अवाम ही को उठना पड़ेगा, अवाम ही में कोई गैज़ो गजब पैदा हो। अभी तो वो नजर नहीं आता। वो गैज़ो गजब तो बड़ी खतरनाक मामलात हो सकते हैं, खतरनाक तो है, लेकिन देखिए उससे पहले अब ये तवक्को करें कि अदलिया का जो हमारा निजाम है वो ही इसको डिलीवर करे एहतसाब को। लेकिन ये ख्वाहिश रहती है, अकेली अदलिया भी नहीं कर सकती। अदलिया को तफ्तीश की जरूरत है, नैब की जरूरत है, FBR की जरूरत है, वहां बात कमजोर पड़ जाती है। अदलिया मौजूद रहे, अल्टीमेट फैसला अदलिया ही का हो, लेकिन अदलिया के को फैसिलिटेट करने वालों की निगरानी वो इदारा करवाए जिसे आप बुलाते हैं सैलाब पे, जो आपको याद जिसकी बड़ी तेजी से सताती है शिद्दत से, जब जलजले आते हैं, जब आपने गोश्त स्कूल पकड़ने होते हैं, जब आपने ये कुंडे और बिजली चोरों को पकड़ना होता है, तो आप किस इदारे को बुलाते हैं? आप इलेक्शन किसको कि जी आप पुरअमन इलेक्शन नहीं हो सकते, फौज आएगी तो इलेक्शन होगा। नो गो एरियाज आपके कौन खत्म करता है? आपका छोटू गैंग कौन खत्म करता है? 80 बंदों की फौज, 80 बंदों का लश्कर जर्रार आपकी पुलिस पर यूं चढ़ दौड़ा जैसे पुलिस किसी प्राइमरी स्कूल की पुलिस होती है। तो इसलिए फौज ही को ये जिम्मेदारी, बहरहाल ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। आप इक्तदार में हरगिज मत आइए, ये आपका काम है नहीं, ना ही आपको करना चाहिए, ना ही आपको जेब देता है। आप एहतसाब के अमल को फैसिलिटेट जरूर करें और एहतसाब का अमल अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में ही पनपना चाहिए। जी सर, अगर अभी अब एहतसाब ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। यह बात आपने यकीन कीजिए 2 ब्रेकें पहले की थी। 100-150 बारी यही कहेंगे जनाब। सर, अब हम मांगी यही रही है की चाहते कि खोल के दसो एहतसाब। अच्छा, हमारा साहब वो है अभी अब देखो अभी गर्मी आई नहीं। साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਸੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾ 4-5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਗੱਲ। और अभी गर्मी आई नहीं, बिल आ गए। अच्छा, और वो भी तगड़े। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ है, उसने हमें रेस्क्यू किया है, बट साहब आपके चंगुल से छुड़ाया है हमें। जी कौन साहब है ये? शान साहब, थैंक यू वेरी मच, रहमत का फरिश्ता बन के आप आए हैं कराची से। चैलेंज कीजिए जी। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का कोई भरोसा। थैंक यू वेरी मच शान साहब। श्याम साहब जेब तो नहीं कट्ठी की पुत्र ना आदमी का कोई भरोसा। नहीं, गाया बहुत अच्छा। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है आदमी, मूसीकार से नौशाद। क्या बात है, फिल्म का नाम आदमी और क्या कम है।
ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? आपको कोई तकलीफ है उनसे? हाँ जी। क्या तकलीफ है बताते कि हसद करते हैं उनसे? हसद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ऐसे ही अब आप मजाक उनका उड़ा रहे ਹਾਂ ਜੀ हैं। ਸਭ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੱਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਏ ਆਪਸ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तो निकलना होगा। आइंदा जब इलेक्शन हो ना तो सोच समझ के वोट देना। हाँ नहीं अभी इलेक्शन तो खिलौने लगी है कसरी, खुद खड़ी होगी। हाँ जी। यकीन करो। मैं अपनी आवाम की आवाज बनांगी। हाँ जी। मैं ना यतीमा मस्कीना से सारे काम करांगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ऐसे जाके ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। तू इलेक्शन छाड़, तू टेंशन तो सानू दो लेके मंगिया कर। जिड्डी अच्छी तेरी आवाज है, तू इलेक्शन रहन दे कसरी है। अवाम ने दुख दर्द समझना चाहिए भाई साहब। अवाम को निकलना होगा भाई अब। क्यों बाहर चौल बंडन दे? निकलना तो पाएगा, अवाम नू भी नहीं निकलना पाएगा। ये मुल्क हौली हौली ठीक होएगा। आमीन। अच्छा जनाब, इजाजत है? सर ठीक है। आप एक साइड पे बैठे आहिस्ता आहिस्ता आवाज में मुल्क ठीक करते रहें, मैं भी सवाल एक कर लूं। क्या? अच्छा जनाब, ये जो टैक्स चोरी को संगीन जुर्म नहीं करार दे रहे हैं, इसमें क्या अमर माने? टैक्स चोरी एक बड़ा संगीन जुर्म है और हम जैसे लोग जो बेसिक यूटिलिटीज को तरस रहे हैं, हमें तो ये पैसा बहुत कीमती है, बहुत जरूरी चाहिए। देखिए, अमेरिका में कहा जाता है कि ओनली 2 थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ, के 2 चीजें यकीनी हैं, टैक्स एंड डेथ। टैक्स देना और मौत यकीनी है। अब ये एक तस्वुर है और एक सोच है जो एक माशरे में सरायत कर जाती है तो माशरा बिल्कुल बदल जाता है। हमारे मुल्क में कहना चाहिए 2 थिंग्स आर बाय चांस, क्रिकेट एंड टैक्स। ये बाय चांस ही, किसी का कोई आपके को फंस जाए, जाल में आ जाए, नेट में आ जाए, तो सर कोई कानून साजी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इस बारे में यकीनन तवज्जो होनी चाहिए, कानून को सख्त करना चाहिए। जो सजाएं हैं टैक्स के हवाले से इस वक्त इतनी वो नहीं है जामे कि लोग उनसे खौफ खाएं। बहुत से चोर दरवाजे हैं, लोग समझते हैं अच्छा पकड़े गए तो हम एक किस्म का प्ली बारगेन का तस्वुर जो है हमारे टैक्स के कवानीन में भी आ गया है कि कुछ दो कुछ लो करके छुट जाएंगे। तो शायद इस वजह से लोग समझते हैं कि एक चांस ले लेना चाहिए, शायद निकल जाएं, बच जाएं, और अक्सर बच ही जाते हैं। अब मैं क्या की ख्याल ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡਈ ਸਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। राजा साहब ठीक कह रहे हैं वैसे। हाँ, राजा साहब बड़े स्वीट आदमी ने, हर गल बड़ी सॉफ्ट करके कह रहे हैं। और तुम्हारी तरह लठ मार तरीके से- यकीन करो ना, जिनिया गले में समझ आ रही, देखे ना इस मुल्क में क्या हो रहा है। गलत हो रही। एक सिविलाइज्ड शख्स इसी तरह बोलता है। ते जनाब असी की इत्थे की सानू कोल बाट साहब बिठाए आ, वो तो सानू अजाब पाया, हर 5 मिनट बाद मन कहता जलेबियां है। मैं इत्थे दुकान खोली है, एहतसाब मंगी जाने, चाह के पैसे दी सानू देंदे नहीं। सोनिया। अच्छा आखिरी मिनट रह गया, जो बात करनी है कर लो। आखिरी मिनट रह गया, चाह बना, पहले कप तो, फिर अपना हाथ तो, फिर मुंह तो, फिर चाह तो, तू रह नहीं दे। दफा करा इस काम च की पिया। जनाब गल सुनो, को साडे कोल भी चैलेंज ले लो, नसीर भाई आया फिर उन्हें गायब हो जाना। 30 सेकंड्स में अगर कर सकते हो तो कर लो जल्दी से। चलो जी, हाँ 10 भाई, क्या 10 है? मैं कहता हूँ 10 भाई, 10। अच्छा जी, इससे बेहतर है मैं मेहमान का चैलेंज ले लो। जी सर, लास्ट 30 सेकंड्स, बल्कि 25। मैं तो लफ्ज में कहूंगा, चले तो लफ्ज में कहिए। तुम न जाने किस जहां में खो तुम गए। न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है सदा, मुसीकात के एस.टी. बर्मन। क्या बात है, इधर आते मैं रास्ते में पैसों का दास सोच रहा था जो कहीं खो गए। नसीर है। चले बहुत शुक्रिया खुद हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।